آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب چیئرمین سینٹ بنے اور پھر پریزیڈنشل الیکشن ہوا، ان تینوں ایونٹس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا بڑا اہم رول رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ملانے کے لیے اب آپ ان تینوں ایونٹس کے اوپر معذرت کر لیں کہ واقعی آپ نے گورنمنٹ ٹاپل اور یہ کرنے کے لیے آپ نے غلط رول پلے کیا تھا۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، اور اس وقت بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا تھا اپوزیشن کو ساتھ، اس وقت کے اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ کیا۔ اور اب بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اکیلا بھی اپوزیشن کر سکتی ہے۔ ہم نے کافی ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور ہم آج کا ظلم کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم آج کا بھی اپوزیشن جو ہے ان کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر زرداری اس ملک کا وہ واحد سیاستدان ہے جو پاکستان کی سب سیاسی طاقت، پاکستان کی جو بھی قوتیں ہیں ان کو ملا سکتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ صدر زرداری اس ملک کا واحد سیاستدان ہے جو اس ملک کی پوری تاریخ میں اپنا ٹرم پورا مکمل کر لیا۔ اس ملک کا واحد سویلین پولیٹیشین ہے جس نے اپنا پورا صدارتی ٹرم ختم کیا تھا۔ ہمارے پاس میجورٹی ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے وہ کام کر کے دکھایا جو کسی اور نے نہیں کر سکا۔ تو یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے گا کہ آؤٹ کم نکلے گا مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات ہوئی اس سے آؤٹ کم نکلتا نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ لائنز بنا لے گی؟ صدر زرداری کے ملاقات ہوتا رہتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ، اور ضرور ہر بار کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے اس سے۔ ہم گرینڈ الائنس کی طرف تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایفرٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ایشوز پہ سیاست کر رہے ہیں اور ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا کوشش۔ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بجائے جو آپ کے اوپر الزامات لگے ان کا جواب دینے کے، آپ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور واقعتاً آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جواب دے رہے ہیں، میں نے پورا تقریر بھی کیا ہے اس پہ، اور ہم کہاں جواب دیں؟ اگر یہ لیگل ایک حملہ ہے، ایک لیگل ایشو ہے، تو لیگل ایشوز کو اب کورٹ میں جواب دیں۔ کوئی ہم میڈیا ٹرائل میں حصہ نہیں، ہم میڈیا ٹرائل کا we're not going to be part of any media trial، ہم اپنا جواب کورٹس میں دے رہے ہیں۔ جو سیاسی حملے ہیں ہم ان سیاسی حملے کے سیاسی جواب دے رہے ہیں، جو لیگل ایشوز ہیں ہم ان کا لیگل جواب دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ سب کے سامنے ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ ایک جعلی جھوٹی جے آئی ٹی رپورٹ ہے جس پہ ایک سیاسی بنیاد ہے، ایک سیاسی پرپس ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ان کا مقصد ہے۔ وہ کورٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ تو اگر میں ان کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں، اگر میں ان کے سیاسی انتقام کا سازش پہ نقاب کرتا ہوں، ان کا بڑا جو پلان ہے اس ملک کے لیے 18ویں آئین کے خلاف، میں اس پہ بے نقاب کرتا ہوں، پھر ہمارے مخالفین کو دکھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں لیگل گراؤنڈز پہ جواب دیں۔ وہ تو جج نہیں ہے، میں جج کو لیگل رسپانس دوں گا اور سیاستدانوں کو سیاستدان کا جواب دوں گا۔ کہ جو حکومت کا کہنا ہے کہ یہ چیئرمین نیب بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اتنا طاقتور تھا اپوزیشن میں کہ ہم نے اپوزیشن سے ہی یہ سب عہدیدار لگائے ہیں۔ اگر ہم نے لگائے تھے، اوکے مان لیتے ہیں کہ ہم حکومت میں تھے، ہم پچھلے 5 سال کی حکومت چلا رہے تھے اور ہم نے ہی لگائے ہیں، تو پھر جو بھی آدمی آپ لگاتے ہو اس کا کانسٹیٹیوشنل فرض بنتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ اپوائنٹ کرنے والا کا کام نہیں ہوتا ہے، جو اپوائنٹ ہوا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق چلے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ دباؤ کے اندر نہیں آئے، وہ حکومت کی دھمکیوں، وزیر اعظم کی دھمکیوں کے پریشر کے اندر نہیں آئے اور وہ ان کا مقابلہ کرے۔ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل چاہے وہ نیب ہو چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں، وہ حکومت کے دباؤ کے اندر کام کر رہے ہیں، اس لیے حکومت جو ہے ان کا کوئی پرفارمنس نہیں ہے، انہوں نے ایک ڈیلیوریبل پر کام نہیں کیا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے 100 دن کے اندر تاریخی کام کیا تھا، ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں، تو وہ انسٹیٹیوشنز کو دباؤ میں لا کے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ الیکشنز نہیں جیت سکتے، وہ صرف ریگنگ کے تھرو جیت سکتے ہیں۔
تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی سیاسی مخالفین کو مختلف طریقے سے بدنام کیا جائے، ریس سے آؤٹ کیا جائے، بیک ڈور سے ہم کچھ کام کروا دیں. اس لیے وہ ہمارا مقابلہ الیکشن میں نہیں کر سکتے. یہ فرمائیے گا کہ آصف زرداری صاحب کے اوپر پہلے بھی کیسز بنے، انہوں نے 11.5 سال جیل بھی کاٹی، سارے کیسز میں باعزت بری بھی ہو گئے، لیکن ان کا امیج جو خراب ہوا، انہوں نے عدالتوں میں تو بڑا اچھا کیس لڑا، لیکن عوام کی عدالت میں ان الزامات کا ویسے جواب نہیں دیا جا سکا جس کی وجہ سے ایک امیج پنجاب میں خاص طور میں پر پارٹی سمجھتا کا ہوں خراب ہوا. خصوص طاقتوں میں یہ کوشش رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے بدنام کرنا ہے، پیپلز پارٹی کا کردار کشی ہم نے کرنا ہے. اور آپ نے یہ سب دیکھا کہ شہید دلی کی زندگی میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور بالکل ہم سب مانتے ہیں کہ صدر زرداری کو نشانہ بنایا گیا. صدر زرداری کے خلاف جو کردار کشی ہوئی ہے، جو اسٹیٹ اسپانسرڈ کردار کشی ہوئی ہے، یہ بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ کون سا ملک میں کسی کو 11 سال تک جیل میں ڈالتے ہو کسی کنوکشن کے بغیر، اور آج بھی وہ تیار ہے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کیسز جعلی ہے، جھوٹے ہیں. ہمارے پاس جواب ہے، اور یہ جواب جو ہے ہم نے JIT والوں کو دیا تھا. صدر زرداری خود پیش ہوا، صدر زرداری نے رائٹنگ میں جوابات دی، صدر زرداری نے ان پرسن میں جوابات دیے، مگر پرپسلی، اس لیے یہ جعلی سازشی سیاسی JIT تھا. انہوں نے پرپسلی صدر زرداری کی جو جسٹیفیکیشنز تھے، جو ڈیفنسز تھے، ان سب کچھ کو جان بوجھ کے JIT رپورٹ سے سینسر کیے گئے. JIT رپورٹ میں صدر زرداری کا ڈیفنس کا ورژن ہے ہی نہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ہم گمراہ کے میڈیا کے ساتھ کھیل کے، ایون کورٹس کو گمراہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کر سکتے ہیں. ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے؟ یہ چلتا ہوا حکومت ہے. اب میں سمجھتا ہوں آج بھی حکومت نہیں چل رہی، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ پہ بیٹھے یہ کہا ہوئے جا ہیں. رہا ہے کہ آصف زرداری ان قریب گرفتار ہونے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، کہاں تک درست ہے؟ جب صحیح میں 1 سال کا بچہ تھا، میں تب سے سن رہا ہوں کہ صدر زرداری گرفتار ہونے والا ہے. ہم جب سے میں 1 سال کا بچہ تھا، میں کورٹس اور جیلوں اور سب کچھ کا دیکھا ہوں. ہم ان قسم کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم سیاستدان ہیں، ہم نظریاتی سیاستدان ہیں. جتنا بھی دباؤ ڈالے آپ ہمارے پورے خاندان کو جیل بھیجے. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین، جس کو ہم نے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں بحال کیا، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اچھا بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی ان کی خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتی ہے کہ انہیں دوبارہ اسمبلیوں میں لائیں اور اپوزیشن جو ہے اکٹھی ہو جائے گی؟ اسی خواہش کا احترام کمزور کا کیا مطلب؟ میں سمجھتا ہوں جسمانی طور پر کمزور ہے. مجھے سیاسی سوال پوچھے، میں سیاسی سوال کہہ رہے ہیں کہ زرداری اور آپ کے اختلافات ہیں، اور پھر آپ کی بڑی ہمدردی بھی آج کل کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ بلاول صاحب کی سیاست جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اگر شیخ رشید صاحب جو ہے میرا سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے تو پتہ نہیں کون ہمارے جو ٹرینز ہیں وہ چلائیں گے. اتنے سارے ٹرینز کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہمارے جو ٹرین ٹکٹس کے کاسٹ ہے وہ بھر رہے ہیں. غریب عوام کے لیے ٹرین میں سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی وزیر ہیں، جو حکومت کے نمائندے ہیں، وہ اپنا کام پہ فوکس رہیں، وہ اپنا کام کرے. ہمارا معیشت تباہ ہو رہا ہے، ہماری معیشت آپ سب کے سامنے ہے کہ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، الیکٹریسٹی مہنگی. ارے ونٹر میں اس موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اتنا نااہل حکومت، ناکام حکومت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پورا اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بچپن سے سن رہا ہوں کہ زرداری گرفتار ہونے والا ہے. ہم سیاسی خاندان ہیں، دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. حکومت سیاسی مخالفین کو دوڑ سے باہر رکھنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وفاق میں کام کر سکتے ہیں، نہ ہی پنجاب چلا سکتے ہیں. نون لیگ دور میں بھی اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کے لیے کردار ادا کیا اور آئندہ بھی کریں گے. یہ تھی اب تک تازہ ترین.